الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق الله. وقال الملک. اب پچھلے آیتوں میں بتایا گیا کہ وہ 2 ساتھی جو تھے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ان کی تعبیر بتا دی گئی خواب کی. ان میں سے ایک نے نجات پائی، واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچا، لیکن وہاں دنیا کے دھندوں میں لگ کر وہ بھول گیا. اب ایک زمانہ ایسا آیا بیچ میں سارا ختم. ایک اگلا منظر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا شروع ہو رہا ہے، جہاں اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی رہائی کا انتظام فرما رہے ہیں. بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر اپنے درباریوں کو بلایا. وہ زمانہ کچھ کاہنوں کا اور درباریوں کس قسم کا تھا، ان سب کو بلا کر اپنا خواب بیان کر رہا ہے. کہ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا. الملک سے وہ مصر کا بادشاہ مراد ہے. اب مختلف نام آتے ہیں، ریان نام کا زیادہ تر کہا جاتا ہے. وہ انی ارا، بے شک میں، ارا یوری اراتن، پہلے یہ لفظ بار بار کئی دفعہ گزرا ہے. دیکھنا، رائے رکھنا اور خواب دیکھنا، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. انی ارا، میں خواب دیکھتا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں 7 بقرات، بقرۃ کی جمع، بقرات 7 گائیں، سمان، سمین کی جمع سمان کہ موٹی تازی فربا. 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیں صحت مند. یأکلہن، کہ ان کو کھا جاتی ہیں. اکل یأکل سے ہن، ان 7 بقرات کو کون کھاتا ہے؟ فاعل کیا ہے؟ 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گائیں. عجاف اجفا کی جمع ہے. اجفا دبلی پتلی، ایسے جس کو ہم کہتے ہیں نا ایکسرے، جن کا کوئی ڈھانچہ ہو صرف اور گوشت بدن پر نہ ہو تو کمزور، دبلی پتلی کمزور گائیں. اور اجفا کی جمع عجاف.
کہ 7 کمزور. اب کمزور کے آگے گائے کا لفظ نہیں ذکر، گائے کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، ایک حصہ خواب کا یہ ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، سنبلۃ خوشہ، بالی. پتہ ہے ہم کیا کہتے ہیں پشتو اور چترالی میں اس کو؟ سور. ہاں. 7 سنبلات، اور 7 خوشے، خضر، اخضر سے، سرسبز و شاداب. وَأُخَرَ یابسات، اور دوسری خشک. یابسات خشک، یعنی کہ 7 خوشے ہیں جو سرسبز و شاداب ہیں، اور باقی ایسی ہیں کہ وہ خشک ہو چکی ہیں. باقی سے مراد یا تو ساری ہیں یا اس سبع ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ باقی 7 جو ہیں وہ خشک ہیں. اور پھر یأکلن کے ساتھ ان کو نسبت بنا دے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 7 خشک 7 تر کو کھا جاتی ہیں. لپٹ کے وہ کیسے کھائیں گی، لیکن اس کے ساتھ لپٹ کر ان کو بھی خشک کر دیتی ہیں. اب یہ خواب کے دونوں حصے بتا دیے. بتانے کے بعد اپنے درباریوں سے کہتا ہے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، چودھریو، میرے دربار کے درباریوں، افتونی، مجھے فتویٰ دو، مجھے بتاؤ. فتویٰ اہم بات کی معلومات لینا. فی رؤیایا، میری خواب کے بارے میں. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کے حقیقت بتا سکتے ہو تو. عبور کے معنی بات تک پہنچا دینا. ایک تعبیر سے اسی سے ہے کہ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو تو. قالو، انہوں نے کہا کہ اضغاث و احلام، یہ اضغاث زغث سے کا جمع ہے. زغث کے معنی ہوتے ہیں مٹھی میں ایسی چیزیں خشک تر مختلف قسم کے خس و خاشاک جمع کرنا، اس کو اضغاث اس کی جمع آتی ہے. احلام 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک حلم اور ایک حلم. حلم کا لفظ عموماً جوانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حتیٰ تبلغ، ہاں، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حلم خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اضغاث و احلام کا مطلب یہ ہو گیا کہ خس و خاشاک مختلف قسم کی جمع خواب میں آ گئی ہیں جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی. پریشان خواب، جس کو عام طور پر کنفیوزنگ کا خواب، کہ جو آپ کو انسان کو کنفیوژن میں ڈال دیں، اس قسم کے خواب. یعنی ایسے ہی خیالاتی خواب ہیں. یہ مختلف قسم کی چیزیں اس میں جمع ہو گئی ہیں. اضغاث و احلام ہے، خیالی خواب ہیں یہ. اچھا، ایک بات تو انہوں نے یہ بتا دی کہ آپ کے خواب ہم نے سنا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مختلف چیزوں کے چون چون کا مربع ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. ہاں وہ جو درباری تھے، ہاں درباریوں سے پوچھ رہا ہے نا، جو وزراء تھے ان کے، جو درباری تھے، کاہن قسم کے لوگ تھے، وہ اس خواب کو یا تو سمجھے نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی بس خواب ہیں. آدمی مسور دال کھائے تو رات کو اسی مسور دال یا اسی قسم کے خواب آتے ہیں. تو اس قسم کے کوئی خواب ہوں گے. تو ایک تو یا تو ممکن ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا، یا یہ ہے کہ خواب کی دیکھو یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے میں خوابوں کا ذکر زیادہ آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم بہت عام تھا، بطور معجزہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے بڑا دے دیا. ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ اس نبی کو معجزہ بھی وہی دیا جاتا ہے جو عام ہو لوگوں میں اس کا علم، تو اللہ رب العزت اس کو پکا اور ٹھکا کر کے پکی چیز دے دیتا ہے اپنے نبی کو بطور معجزہ کے. ممکن ہے کہ یہ لوگ بھی جانتے ہوں گے اس کے خواب، لیکن اب خوابوں کی تعبیر کچھ خطرناک تھی تو ڈر گئے کہ اب اگر ہم بتائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ سر قلم کر دیں ہم. بادشاہوں کو تو ایسا ہی ہوتا تھا نا، پھر سزائیں دیتے تھے. اس لیے انہوں نے ٹرخایا بادشاہ کو، یہ ان کے ٹرخا دیا ان کو کہ نہیں، یہ تو ایسے ہی خواب ہیں جو آدمی دن بھر کچھ کھائے اور رات کو نظر آئے، یہ ایسی چیزیں ہیں. اور پھر اگلی بات بتائی کہ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم خوابوں کی تعبیر جانتے بھی نہیں ہیں. خوابوں کی تعبیر ہمارا کام اور ہے، ہم ان کاموں میں لگے، ان کے ماہرین ہیں. یعنی تیرے سلطنت کے لیے ہم ضروری جزو ہیں، اجزاء ضروری ہیں،
کیونکہ ان کاموں کے ہم ماہر ہیں، لیکن یہ خوابوں کی تعبیر والا کام ہمارا نہیں ہے، ہم وہ نہیں جانتے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہے ہم بتأویل الاحلام، خوابوں کی تعبیر میں، بعالمین، جاننے والے، اور خوابوں کی تعبیر جاننے والے بھی ہم نہیں ہیں۔ اور پھر جب یہ باتیں چل رہی تھی تو اس دوران وہ آدمی آ گیا جو بچ کے نکل گیا تھا، جو بچ گیا تھا۔ جی تحصیلدار صاحب، تحصیلدار صاحب کیا کہ اچھا ہاں، جو بچ گیا تھا ان دو میں سے اس آدمی کی بات بیچ میں آ گئی۔ ابھی وہ یا تو دربار میں موجود ہوگا یا پھر کوئی لمبی چوڑی بات چلی ہوگی اور پھر آ کے اس کو اطلاع مل گئی ہوگی اور اس نے آ کے کہہ دیا وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے نجا منہما، ان دو میں سے جو بچ گیا تھا، ان دو میں سے ایک جو بچ گیا تھا، اس نے کہا کیا وذکر بعد امہ، وذکر اور یاد آیا، بعد امہ بڑی مدت کے بعد۔ یہ امت کا لفظ دو جگہوں میں قرآن میں زمانے دراز کے بارے میں آتا ہے کہ ایک زمانے کے بعد ان کو یاد آیا، یا تو یوسف علیہ السلام کی وہ بات یاد آئی جو جیل میں ان سے کہی تھی کہ بھئی آپ اپنے صاحب کے پاس جائیں تو یہ حالت بتا دینا، یا حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ ادکرا کا لفظ آپ پڑھیں گے صرف میں آگے، شاید پڑھ بھی لیا ہو آپ نے، از کیا تھا؟ از دکر، ہاں ادکرا کیا تھا؟ نہیں وذکر نہیں ہے، یہ اس دکرا افتعال سے ہے، زال اور تا ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو تا دال میں بدل جاتی ہے، تو اس دال کو دال میں ادغام کیا جاتا ہے، ادکرا بن جاتا ہے یا پھر از ذکرا بن جاتا ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یاد آنا، وذکرا اور یاد آیا، بعد امہ ایک زمانے کے بعد۔ وہ زمانہ کتنے کا تھا؟ تو وہ بضع سنین میں آ گیا کہ 3 سے 9 سال کے درمیان کا زمانہ تھا، اور عموماً مفسرین اس کو 7 سال کہہ دیتے ہیں کہ 7 سال کا زمانہ تھا۔ کیا کہا اس نے؟ قال کا مقولہ کیا ہے؟ انا انبئکم، میں اخبرکم، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بتأویلہ، اس کی تعویل، اس کی تعبیر میں تمہیں بتاتا ہوں، فارسلون، تو مجھے بھیج دیجیے۔ یہ ارسلون جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درباریوں سے کہا کہ آپ مجھے بھیج دیں وہاں، یعنی بادشاہی محل ہے، ظاہر ہے کہ ایسے تو نہیں جا سکتا آدمی جا کے مل کے آ جائے، تو وہاں سرکاری منظوری NOC لینی پڑتی ہوگی اور کتنا لمبا چوڑا کام کرنا پڑتا ہوگا، کر کے پھر جا کے وہاں ملاقات ہوتی ہے، پھر اس لیے یہ ساری چیزوں کو ایک ارسلون میں جمع کر دیا، بس فارسلون، تو آپ مجھے وہاں بھیج دیں۔ پھر بیچ میں وہ ساری باتیں غائب، کیونکہ نہ ان کی ضرورت نہیں تھی اور خود سمجھ میں آنے والی ہیں کہ کس انداز سے لے گئے، کہاں لے گئے، کس ترتیب سے لے گئے، وہاں پہنچ گیا، جا کے افسر جیل کے پاس گئے ہوں گے، اجازت لی ہوگی، بادشاہ کی طرف سے آیا ہے یہ، اب جا کے ان سے ملاقات کروائی گئی ہوگی اور پھر باتیں ہوئی ہوں گی، تو وہاں جا کے ڈائریکٹ یوسف علیہ السلام سے بات ہوئی۔ یوسف مخاطب کر رہے ہیں، ایھا الصدیق، اے سچ بولنے والے، اے سچے انسان۔ اب سچے انسان اس لیے کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ان کے ساتھ گزارا تھا جیل کے اندر، ان کی سچائی اور صداقت کو دیکھا تھا، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی نکلتی ہے۔ ایھا الصدیق، ان کی تعریف بتا دی۔ افتنا، ہمیں بتا دیجیے، فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، 7 گائیں موٹی تازی جن کو کھا جاتی ہیں 7 دبلی پتلی گائیں، و7 سنبلات خضر و اخر یابسات، اور 7 خوشے سرسبز اور دوسرے خشک۔ اب کیا ہوگا؟ لعلی، تاکہ میں، یا شاید کہ میں، ارجع، واپس لوٹوں، ارجع، واپس لوٹوں، الی الناس، لوگوں کی طرف، یہاں مراد وہ خاص لوگ ہیں دربار کے، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان جائیں۔ کیا جان سکیں؟ تاکہ ان کو بھی معلوم ہو، یا تو خوابوں کی تعبیر معلوم ہو، یا اے یوسف تیری حقیقت بھی ان کو معلوم ہو جائے۔ جب میں خواب کی تعبیر ان کو بتاؤں گا تو تیری حقیقت بھی وہ جان لیں گے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، فرمایا، تزرعون 7 سنین دأبا، زراعت کا معنی
پیداوار اگانا. ہاں 7 سنین 7 سال. دأبا یدأبو، دأبن کے معنی ایک چیز کو عادتاً کر لینا یا ہمیشہ کر لینا، اس کے معنی میں ایز یوزول، یعنی عام عادت کے مطابق آپ 7 سال کاشت کریں گے، کاشتکاری کریں گے، زراعت کریں گے. فما حصدتم، اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام یہاں صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتاتے بلکہ ان کو ایک صائب مشورہ بھی دیتے ہیں، اچھا مشورہ بھی ان کو دیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. پھر ہو تو یہ ہوگا لیکن اس کے بارے میں کرنا اب کیا ہے، وہ مشورہ بھی دیتے ہیں. تزرعون 7 سنین دابا، آپ پے در پے مسلسل 7 سال کاشتکاری کریں گے. فما حصدتم، بس جو تم کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، تو اس کو چھوڑ دو اس کے خوشے میں، یعنی اس کی بالیوں میں اس فصل کو رہنے دو، تھریشنگ مت کرو، کیونکہ دانے جب نکل آتے ہیں تو موسمی تغیرات، نمی، کیڑے وغیرہ کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں رہتے، خراب ہو جاتے ہیں بعد میں. 1.5 سال کے بعد اس کا بدل جاتا ہے اور خلاوکٹی میں بھی چلے جاتے ہیں، مختلف قسم کے نقصانات ہو جاتے ہیں. لیکن جب تم اس کو خوشے ہی میں رہنے دو گے تو موسمی تغیرات، کیڑے مکوڑوں وغیرہ سے نسبتاً زیادہ محفوظ رہیں گے. کیوں؟ الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا بہت جو تم کھاؤ گے، یعنی جتنا تم نے کھانا ہے اتنی تھریشنگ کر لو اور باقی کو اس کے خوشوں ہی میں رہنے دو. ثم یأتی من بعد ذلک، پھر آئے گا اس کے بعد 7 شداد، 7 سخت، یعنی 7 سخت سال آئیں گے. اب وہاں کیا کرنا ہے وہ بتا دیا. خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تم ٹھیک ٹھاک اسی طرح زراعت کرو گے جیسے اب کر رہے ہو. یہ تعبیر تھی کس کی؟ 7 بقرات سمان کی، کہ 7 موٹی تازی گائیں کی. اور پھر اس کے لیے کہا کہ اس دوران آپ کیا کریں گے؟ ذخیرہ کریں گے ان کو. اور کیونکہ اس کے بعد 7 سال جو سب اجاف ان کا ہے وہ یہ ہے کہ 7 سخت سال تمہارے اوپر آئیں گے، یعنی قحط سالی آئے گی. یأکلنا، وہ 7 سال کھا جائیں گے، ما قدمتم، جو تم نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو تم نے محفوظ کیا ہے ان 7 سالوں میں ان کو کھاؤ گے. پھر تم ان 7 سالوں میں پچھلا محفوظ کیا ہوا اسٹورڈ چیز آپ ابھی کھائیں گے. الا قلیلا ما تحسنون، مگر یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو تم بچاؤ گے. اب باقی کیا بچانا ہے ان 7 سالوں میں، لیکن بیچ کے لیے اگر کوئی بچانا ہو تو وہ بچ جائے گا، نہیں بچانا ہے تو نہیں بچاؤ گے. ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر آگے ایک اگلا جملہ جو خواب سے ہٹ کر ہی بتا دیا. یہ سارے تجاویز اور خوشخبریاں اور اصل اخبار حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا رہے ہیں. فرمایا کہ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر آئے گا اس کے بعد، عام، ایک سال، فیہ، اس میں یغاث الناس. یغاث الناس، غاثہ یغیث غیثن، ایک غاثہ یغوث غوثن، نصرہ ینصر نصرن، غاثہ یغوث غوثن کے معنی مدد کرنے کے آتے ہیں. غوث اعظم کہتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے. غوث اعظم تو ہم نبی کو نہیں کہہ سکتے، وہ کسی پیر کو بھی غوث اعظم کہتے ہیں، بڑا مددگار. تو یہ عجیب سا وہ ہے، نقل کفر نباشد. اگر اس معنی میں اگر وہ لیا جائے تو یہ تو کفریہ کلمات ہیں. تو غاث یغوث غوثن کے معنی کیا ہے؟ مدد کرنا. غاث یغیث غیثن کے معنی ہوتے ہیں بارش برسنے کے آتے ہیں، فائدہ مند. جو غیثم مغیثہ ہم دعا میں کرتے ہیں نا کہ جو مفید بارش ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب دونوں کی مجہول یغاث آتا ہے. تو اس لیے یہاں ترجمہ کیا جائے گا کہ عام فیہ یغاث الناس، پھر آئے گا اس کے بعد ایک ایسا سال کہ جس میں لوگوں کے لیے خوب بارشیں ہوں گی، یا بارشوں کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی، بارشوں کے ذریعے ان کی مدد.
وفیہ یعصرون، عصر یعصر پہلے بھی گزرا، نچوڑنا، اور اسی میں کشید کریں گے، نچوڑیں گے۔ کیا چیز نچوڑیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں اتنے رس بھری ہوں گی کہ کوئی انگور سے شراب نچوڑنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی جس پھل سے جو نچوڑنا چاہے۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ خوب ٹھیک ٹھاک بارشیں ہوں گی اور پیداوار خوب ہو۔ ہاں، پیداوار خوب ہوگی اور میوے بھی ہوں گے۔ تو اس کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو خواب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا، کہاں سے بتا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ تو بہت ممکن ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہو کہ آپ ان کو یہ بھی بتا دیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو جیل میں ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا نبی ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ عموماً خواب کے ذریعے تو یہ پتہ چلا تھا کہ 7 سال خشک سالی کے آئیں گے، قحط سالی کے آئیں گے، تو اب 7 سال آئیں گے تو اگلا سال ظاہر ہے کہ بارش و برات کا ہوگا، تو 7 سال تو پورے ہو گئے، تو عقل بھی مانتی ہے۔ ٹھیک، ترجمہ